سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے ایک جاسوس نے بتایا کہ ایک عالم دین ہیں جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں۔ سلطان نے کہا، آگے کہو۔ جاسوس بولے، کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا، جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے، وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے، بچوں کا تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داری کے لیے جدوجہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا، تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا، نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا؟ صرف قتل و غارت گری، صرف لاشیں۔ جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی۔ ملاقات بحث بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا، دعا کریں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی۔ وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا، اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں؟ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی، جس کا اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا۔ بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا۔ یہ فتنہ اس وقت بھی مختلف اشکال، پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، کہیں عالم، کہیں سیاستدان، کہیں عورتوں کی آزادی کا علم بردار۔ بس مسلمان کو سمجھنا ہوگا کہ کون مجھے سبز باغ دکھا کر اسلام کی حدود و قیود سے آزاد کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ فکر مند ہو جائیے، تمہارے دین کا اور تمہارے دشمن تم میں موجود ہیں، بس اپنے ایمان کی آنکھ سے پہچاننا ہے۔